بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 دسمبر کا دن ہے، آج ہفتے کا دن ہے۔ اس ویلاگ کے بعد جو اگلا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ انشاءاللہ لائیو پروگرام آپ دیکھیں گے، اس میں آپ ضرور شرکت کریں۔ اوورسیز پاکستانی 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے میں اپڈیٹس اب تک کی رکھوں۔ عمران خان نے تحریک انصاف کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، قیادت کو بڑا حکم جاری کیا۔ آج کی رات بڑی اہم ہے، قومی حکومت کارڈ چلانے کی کوشش ہے۔ آصف زرداری بلاول خفیہ مشن پر بھی ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت کے بندے بھی توڑنے جا رہے ہیں، گورنر سندھ کو ہٹانے کی کوشش بھی ہے، اور اہم شخصیات سخت ناراض بھی ہیں ان سے۔ وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی عالمی اداروں کے سفارت خانوں کے پاس اسلام آباد کے قتل عام کے ناقابل تردید ثبوت، سیٹلائٹ امیجز اور ویڈیوز، وہ میں آپ کے سامنے اس کی بھی تفصیل رکھتا ہوں۔ اور جو بیک ڈور مذاکرات کے لیے آج آخری دن ہے، خان کی رہائی ہوگی، سول نافرمانی ہوگی، گیند اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے، اور اسلام آباد سانے پر جو 26 نومبر کی خون ریزی تھی اس کی آج بڑی سماعت بھی ہے۔ اوورسیز پاکستانی متحرک ہیں، اقوام متحدہ کو خط بھی لکھا، آئی سی جی کے باہر شہداء کی تصاویر بھی لگا دیں، اور شہباز شریف کی حکومت نے بلاول اور پنجاب کی اپنی حکومت کو معیشت کے پول کھولتے ہوئے دیوالیہ قرار دے دیا۔ نون لیگ کے بوٹ پالشی جو ہیں فیصل واڈا سے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے 32 رہنماؤں کی کارکنوں کی آج رہائی بھی ہوئی، اور جج نے وارننگ بھی جاری کی پولیس کو۔ اور رات کو آزاد کشمیر میں بھارتی فوج داخل ہوئی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہاں کیا معاملہ، کیوں فوج وہاں داخل ہوئی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شام میں ہزاروں افراد اکٹھے ہیں، اور اس وقت شام کی سچویشن بھی، اور اسرائیل میں میڈیکل کٹس جو بھیجی جا رہی ہیں امداد کے لیے شام میں مسلمان بچوں کے لیے، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آخر میں جو جنوبی کوریا کے صدر نے جو مارشل لا لگانے کی کوشش کی، اس کے مواخذے کی تحریک بھی کامیاب ہوئی ہے۔ یہ سب خبروں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج جو بڑی اہم رات ہے، اس میں بیک ڈور چینل پہ مذاکرات کی پوری کوشش ہے، اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ خان کو رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ سول نافرمانی کا معاملہ ان کے لیے بہت بڑھ چکا ہے۔ اس میں بھی سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل دباؤ ہے۔ دیکھیں 26 نومبر شہداء کا جو معاملہ ہے، جو شہادتیں ہیں، ریکارڈ ہے، اب تحریک انصاف کے پاس ایڈریس ہیں، ان کے آئی ڈیز کارڈ ہیں، 13 شہداء کے جنازے ہیں، تو دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا کی جو ثبوت ہے، یہ معاملہ امریکہ کے چونکہ آزاد ذرائع کے ثبوت، جو امریکی امبیسی اور باقی امبیسیوں نے انتہائی اہمیت کے ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ استعمال ہوگا 20 جنوری حلف کے بعد۔ امریکہ نے جو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے 26 نومبر کے معاملے پر مکمل کوریج سیٹلائٹ امیج کے ذریعے جو ڈاٹا اکٹھا کیا، ریکارڈ اکٹھا کیا، تصاویر اور ویڈیوز، یہ اب معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے سفارت خانے اپنی انڈیپینڈنٹ آزاد خود مختار معلومات کے لیے اپنے ذرائع پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ حکومت اور اپوزیشن کا موقف سنتے ہیں، لیکن اپنی مکمل ریسرچ کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پاکستان جیسے معاملات ہوں۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ریسورسز ہے، جدید ٹیکنالوجی۔ امریکہ سر فہرست ہے، برطانیہ کے پاس بھی ہے سیٹلائٹ کے سارا نظام۔ اب 26 نومبر کے معاملے پر جو سیٹلائٹ امیجز کی مدد سے مظاہرین پر گولیاں چلانے والوں کی الگ الگ شناخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ سے کہا جاتا ہے، ہائی ریزولوشن کیمرے ہیں، سینسرز ہیں، اس پہ یہ زمین سے تصاویر جو لیتے ہیں۔ امریکہ کے پاس اس کی فل اسپائی سیٹلائٹس کا سسٹم ہے۔ 10 سینٹی میٹر تک کی تفصیل، جو عوامی اجتماع ہوں، گاڑیاں ہوں، کھڑے لوگ ہوں، اور آپٹیکل سیٹلائٹ سے، ریڈار سیٹلائٹ سے جو رات کے وقت بلکہ بادلوں کے پیچھے بھی یہ بڑے بڑے عوامی اجتماعات کی نگرانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سنتھیٹک اپرچر ریڈار اسے کہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا نام پر آپ ریسرچ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ عراق کی جنگ میں استعمال ہوا، چین اور بھارت کا جو سرحدی تنازعات تھے اس میں فوجی ٹھکانوں کی تصاویر بھی ایسی لیتے تھے، بلکہ پاکستان میں جو ڈرون حملے ہوتے تھے اس میں بھی سیٹلائٹ اور ڈرونز کے ذریعے ساری تفصیلات اسی طرح اکٹھے کرتے تھے۔ اب وہی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی، موجود پہلے سے ان کے پاس۔ اب 26 نومبر کے اس قتل عام کی تمام فوٹیجز ثبوت کے ساتھ ان کے پاس موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے جو سفارتکاروں سے ملاقات کی اور اس میں اپنا موقف رکھا کہ یہ ہم نہیں تھے، یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ ان کا مختلف موقف جو آتا رہا کہ جی تحریک انصاف کے گارڈز نے گولیاں جلائیں۔ اب اوورسیز پاکستانی دیکھیں اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر کل شہداء کی تصاویر بھی لگا رہے تھے، اور وہاں باقاعدہ مظاہرہ ہوا، اور اس کے ساتھ ابھی جو انہوں نے جمہوریت کی جنگ اور بنیادی حقوق کے بارے میں قانون سازوں، اپنے امریکنز کو اور اقوام متحدہ کی تنظیم کو، بین الاقوامی اداروں کو تفصیل سے جو خط لکھا اس میں بھی یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ کانگریس کے پاس قراردادیں پہلے سے موجود ہیں، ان کو یاد دہانی کے ریمائنڈر بھیجے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے کچھ ہفتوں کے بعد اگر یہ رپورٹ منظر عام پر آتی ہے، کیونکہ اب اقوام متحدہ کی رپورٹ 18 دسمبر کی تاریخ بھی آ رہی ہے، جس کی جوڈیشل انکوائری
یہ حکومت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا اس کے بعد، کیونکہ انسانی حقوق کا یہ معاملہ سر فہرست آ جائے گا۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کراؤں کہ امریکہ میں جو پاکستان کے الیکشن کا عدم کرانے کی 368 اراکین کی قرارداد تھی، وہ آن ریکارڈ تھی۔ اس کا ایک اہم نقطہ تھا کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی آزاد پینل کی ایک رپورٹ جو 18 جون 2024 کو شائع ہوئی، اس میں 6 مہینے پاکستانی حکومت کو دیا گیا تھا جواب دیں۔ 18 دسمبر کو وقت پورا ہو رہا ہے۔ اب جنیوا میں ایک قائم ورکنگ گروپ تھا جنہوں نے خان کی زبردستی حراست میں رپورٹ جاری کی تھی، اور اس میں سے 18 سے 27 مارچ میں اس کا 99 اجلاس تھا، جس میں منظوری ہوئی تھی کہ خان پر جو بنائے ہوئے مقدمات ہیں وہ انتقامی ہیں اور سیاسی بنیادوں پہ ہیں، صرف الیکشن سے باہر کرنے کے لیے انہیں اور ان کی پارٹی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اب غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان کا یہ کام ہے، اس کا موقف حکومت پاکستان نے دیجیے ہمارا اندرونی معاملہ ہے، لیکن وہاں سے جواب ہے نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ 26 نومبر کی جو تحقیقات ہیں یہ بھی ہے اسی سلسلے میں ان کے کفن میں آخری کیل ہوگی، اور جب حکومت کسی کے خلاف بھی چارج شیٹ اکٹھی کی جائے تو اس کی میں آپ کو اس مثال دوں، مثال کے طور پر تو وہ شمالی کوریا، ایران، میانمار، سعودی عرب میں اور چین میں آپ دیکھیں، بلکہ وینزویلا اور بیلاروس میں بھی ہوا۔ ان 7 ممالک میں ایسے معاملات ہو چکے ہیں جہاں انسانی حقوق کے معاملے پابندیاں بھی لگی، اثاثے مجمدے اور ویزوں کی پابندیوں کا سلسلہ ہوا، باقاعدہ چارج شیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایسے مطالبات تسلیم کروائے جو عام حالات میں وہ نہیں کر سکتے۔ مثلا اسرائیل کو تسلیم کرنے آپ، اب یہ وہ کریں گے نہیں، چارج شیٹ کی بنیاد پر پھر ایکشن ہوتا ہے۔ اور یہ مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف جماعت سے نہیں آیا، یہ یاد رکھیں یہ جو بائیڈن کی ریپبلکن پارٹی کے بڑے بڑے رہنماؤں کی طرف سے بھی خطوط اور قراردادیں اور بیانات آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت بڑا ہے، یہ قراردادیں پاکستانی قراردادیں نہیں ہیں۔ یہ جو آج رات فیصلہ کن مذاکرات جس میں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کا حل نکالیں، بظاہر تو یہ دیکھیں طلال چودھری جیسے لوگوں کو سامنے لا کر کہ درے پردہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی بھی گلے میں آئی ہوئی ہڈی، تو اس لیے تحریک انصاف کی قیادت نے بھی بظاہر 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، لیکن اصل معاملات عمران خان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور عمران خان کو ان تمام معاملات کا علم ہے، وہ باخبر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہ جو سول نافرمانی کا اعلان ہے یہ عمران خان خود کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کو صاف صاف یہ جواب اسی لیے دیا کہ جو نہیں تسلیم کر سکتا چھوڑ دے، کوئی یہ کمر توڑ معاملہ ہے، یہ فائنل کال سے بڑا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ابھی 15 دسمبر جو تعزیتی جلسہ ہے اس کے بعد جو لائے عمل ہے وہ کچھ جلسے جلوس احتجاج نہیں ہے، وہ حکومتی کمر توڑنے کے اجلاس ہے۔ اب یہ وہ تاریخی لمحات ہیں اور اس میں کوئی ڈیل نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے لیے یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا نکالیں۔ عام طور پر دیکھتے ہیں جیل میں سیاستدان جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے، خان نہ ٹوٹا نہ بکھرا، بلکہ وہ پہلے سے تگڑا اور مضبوط ہو کے طاقتور ہوا۔ خان کا نظریہ عوام ایک ہیرو کی طرح، ایک رومانوی افسانوی کردار کی طرح دیکھتی، سنتی اور پڑھتی ہے، اور حکومت کو لگتا ہے کہ اگر خان کی ہم نے رہائی اگر آج رات کر دی تو یہ پورا نظام ڈوب جائے گا، ان کی 77 سال کی تاریخ کے اوپر موسن نقوی ہو جائے گا۔ اب نواز شریف زرداری جب جیلوں میں گئے باہر آئے تو چند لوگ آ جاتے، یہاں خان کی رہائی پہ پورا سسٹم جیم ہو جانا، اس کی جھلک کے لیے صدی کے نئے ریکارڈ لگ جانے، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رہائی کیسی کروائے۔ اور میرے خیال میں تو عمران خان کو خود بھی نہیں پتا کہ عمران خان کی رہائی پر عوام کیا ری ایکشن دے گی، کیا رسپانس دے گی، کیونکہ اب تک تو ہم نے جو بھی لیجنڈ دیکھے، دیو مالائی کردار دیکھے، یہ ہم نے زندگی میں دنیا سے جانے کے بعد دیکھے، یہ پہلا کردار ہم نے دیکھ رہے ہیں جو زندگی میں اپنی اس لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس کا حل کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے نا، بڑا مشہور شعر ہے کہ رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روپ، اب کیا کریں گے ہم کوئی شاہکار دیکھے۔ تو عمران خان لوگوں کے دلوں میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ کوئی اور شاہکار اسے متاثر کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک طرف دیکھیں خان کی مقبولیت ہے تو دوسری طرف اس کے مخالفین کی ضلالت، ان کی سیاست، اخلاقیات، یہ بھی تاریخ کے بدترین لیول پہ۔ خان کے جو مخالفین کا ان کا کردار تاریخی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، ان کے ظلم و ستم کی داستانیں ہوں، یہ ایک الگ مسخ تاریخ بن چکی ہے۔ بد کردار پہلے شہید کرتے ہیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں، پھر قبروں کا پوچھتے ہیں، شہداء کا ریکارڈ مانگتے ہیں، لاشیں مانگتے ہیں کہ دکھاؤ لاشیں ان کے پاس، حالانکہ جنازے ہوتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی موجود ہے، آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم موجود ہے، سردار حماد اظہر موجود ہے، یہ سارے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، تصاویر موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹس موجود ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹس موجود ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں لاشیں کدھر ہیں۔ اب تحریک انصاف انہیں کیسے شہید وہ قبروں سے نکال کے اب دکھائیں۔ اب ان کے جو وہ وسعت اللہ جان صحافی ہیں، اس نے ایک بات کی ہے ابھی کہ پرویز مشرف کارگل کی جنگ میں اپنے شہداء کی لاشیں نہیں اٹھاتا تھا، وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ بھارت نے اسے کہا آپ کے 1000 فوجی شہید، وہ کہتا نہیں ہمارے 300 شہید ہوئے، مطلب اپنے ہی 700 لوگوں کی لاشیں وصول نہیں کرتا تھا۔ وہ وسعت اللہ جان صاحب کے الفاظ ہیں کہ پھر سویلین کی کیا اوقات ہے۔ ابھی یہ خالد مزاری نامی ایک بندہ لے آئے، وہ کہتا جی میں مسنگ نہیں ہوں، میرا نمبر 98 نمبر پر ہے مسنگ لسٹ میں۔ یہ واردات عمران ریاض پہلے ہی بتا چکا ہے انہیں کہ مسنگ لوگوں کو اسی لیے کسٹڈی میں رکھا گیا ہے کہ کل کی لسٹ جو ہی آئے طریقے سے کہیں یہ تو مسنگ ہے ہی نہیں۔ اب وہ ان کے عقوبت خانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جیلوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، وہ وقت آنے پر یہ خالد مزاری کی طرح باہر بھی آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے عمران خان جوڈیشل انکوائری مانگ رہا ہے، وہ اسی لیے کہتا ہے آزاد ججز لگا کے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو، ٹریبیونل بناؤ، دیکھو کیا ہوا۔ اس کا مطالبہ جائز ہے۔ ATC میں عدالت میں دیکھیں آج 8 کم عمر بچوں کی
2 پنڈی سے تھے، 3 افغانستان سے تھے، باجوڑ مردان کے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی. وہ ابو الاسناد جیسا بدنام زمانہ جج بھی کہہ رہا تھا، وہ بھی چیخ اٹھا. 32 ملزمان کو اس نے ڈسچارج کیا اور کہا پولیس والوں کو اب ہتھکڑی لگائی تو تمہیں ہتھکڑی لگاؤں گا. مطلب وہ بھی برداشت نہیں کر سکا. اندازہ کریں. مجھے وہ خان کا 1997 کا الیکشن یاد ہے، اس میں عمران خان نے کہا تھا یہ چھوٹے بچے جب بڑے ہوں گے تو میرے سپورٹر بنیں گے. خان کو یہ نہیں پتا تھا وہ ڈی چوک میں خان کے لیے گولیاں بھی کھائیں گے. اور اب وہ بچے تو بچے، ان کی اگلی نسل بھی دنیا میں آ چکی ہے، وہ بھی اب ووٹر بننے کے لیے تیار ہے، سپورٹر کے لیے تیار ہے. یہ 18 سال کے آپ کو پتہ ہے بچے روزانہ 18,000 بچے بن رہے ہیں ووٹرز. یہ پورے خطے کی تبدیلی آنے والی ہے. تو اس لیے اس معاملے پر تو ڈی چوک پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ جو میڈیا نیوز آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، گولیوں کی آوازیں بھی سنی، ریکارڈ بھی سنے، تصدیق بھی کر چکے ہیں. نہیں مانتے حکومت، بار بار وہی بات. لیکن سوال آپ پوچھتے ہیں گولی کیوں چلائی. وائس آف امریکہ نے ان کے پول کھولے تو انہوں نے ان کا رہائشی ایریا میں جو دفتر رکھنے اس کو نوٹس جاری کر دیا، انہیں بھی نہیں چھوڑنے دادا کریں. بہرحال ان سارے حالات میں اس وقت زرداری آپ کو پتہ ہے اپنی واردات بھی کر رہا ہے، وہ اپنی بلاول کے لیے راستہ بنا رہا ہے، لابنگ کر رہا ہے. ایک طرف امریکہ برطانیہ کو کہہ رہا ہے کہ جی میرا بلاول لبرل ہے، خان ایک مذہبی اسلامی شخص ہے، مغربی ایجنڈے کو مسلط کر رہا ہے پاکستان میں، تو بلاول کی مدد کریں. ایوان صدر میں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں، اور نون لیگ کے توڑ بھی رہے لوگ بہت سارے. ابھی یہ فیصل واڈا کے ذریعے جو پیغام آیا کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کی کوشش ہے، اس پہ آئی ایم کیو ایم نے اپنا رد عمل دیا کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. وہ تو خیر منافقین کا ایک ٹولہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خود مختار نہیں ہیں، پیپلز پارٹی سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے. اب زرداری کی واردات یہ ہے، گورنر پنجاب بھی اس کا، پختونخوا کا بھی اس کا، سینٹ کا چیئرمین بھی اس کا، خود بھی یہ صدر، تو وہ چاہتا ہے گورنر سندھ بھی لگا کے کامران ٹیسوری کو ہٹا کے وہاں پیپلز پارٹی کا لگاؤں، تو پورے کا پورا نظام کم از کم میری جکڑ میں ہو. ویسے میں بلاول کی واردات کامیاب کر دوں. اب اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی سامنے کھل کے آ رہے ہیں. انہوں نے نون لیگ کو سامنے رکھ دیا، وہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا استعفیٰ دے پہلی دفعہ. اصل میں دیکھیں عوام کی دولت، عوام کے مینڈیٹ، عوام کے حقوق کو آپ جب چھین کے ضبط کر کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو کبھی دنیا میں آپ ترقی کر نہیں سکتے. کرونا جیسی وبا میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور آج دنیا میں مہنگائی ختم ہو رہی ہے، تیل سستا ترین ہو رہا ہے، جنگیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. کیونکہ ایسے بد کردار لوگ جب حکومتوں میں ہوں، جو شہباز شریف ابھی پنجاب حکومت کو اور سندھ حکومت کو دیوالیہ خود قرار دے رہا ہے، گردشی قرضے 3.6 کھرب تک پاکستان کی ریکارڈ میں پہنچ چکے ہیں. اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ ان کا دعویٰ تھا کہ خیبر پختونخوا بجلی چوری کرتا ہے. اب دیکھیں ریکارڈ ان کے سارے جھوٹ. سندھ حکومت کے 60 ارب نکل آئے، بلوچستان حکومت کے 40 ارب نکل آئے، بلوچستان کے پنجاب کے 38 ارب نکل آئے، پختونخوا کے 8 ارب نکلے. اور ٹیکس کلیکشن ریونیو میں خیبر پختونخوا نے سرپلس میں 160 ارب نے دیا ہوا، IMF کو معاہدہ پورا ہوا. تو ان حالات میں ان کی ساری وارداتیں، اور یہ صرف معیشت میں نہیں، امن و امان پہ آپ دیکھیں حالات پاکستان کے اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ابھی وہ دیکھیں آزاد کشمیر میں وہ رپورٹ ابھی جو نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، عباس پور سیکٹر میں وہاں بھارتی فوج اندر گھس گئی. مندلا میں وہ لوگوں کے گھروں تک آ گئے، مقامی لوگ اپنی مددات کے تحت لڑ رہے تھے، اس میں 2 بھارتی فوجی زخمی ہونے کی بھی اطلاع تھی. پاکستانی سیکورٹی فورسز کہتے ہیں ہم بلاتے رہے وہ نہیں آئے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت سارے کا سارا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور امن و امان کے حالات چاہے خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ہوں، تباہ و برباد. اسلام آباد کے حالات آپ کے سامنے، گولیاں دن دہاڑے، اور روزانہ ایوریج 2 سے 3 فوجی ہمارے شہید ہو رہے ہیں. لیکن ان کی توجہ تحریک انصاف کے کارکنان پہ، ان کے رہنماؤں پہ، ان کے کیسز پہ، ان کے پرچوں پہ. جس رہنما سے پوچھے 20 سے 50 پرچے، صحافیوں کے اوپر بھی. ابھی پیکا کا بدنام زمانہ قانون صحافیوں پہ جو لگایا، اب ہرمیت سنگھ جیسے محب وطن پاکستانی پہ، اب یہ ان کا انٹرنیشنل دیکھیں کتنی بدنامی ہوگی. 21 دسمبر تک اب حرمیت کی تو 20,000 کے مچلقوں پر وہ افضل مجوکا نے ضمانت دی ہے، لیکن یہ معاملہ انہیں بڑا عرصہ ہانٹ کرتا رہے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا، حرمیت سنگھ کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہوگا. ابھی خود یہ جسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں، تاکہ لوگوں کو ہمارے والے کریں، ہم انہیں گوانتانا موبے کی طرح یا ٹھنڈے پانی سے نہلائیں، مرچوں والے پانی سے نہلائیں. یہ سیکھنے پر تیار ہی نہیں ہو رہے، نہ دنیا کے حالات سے، نہ وہ جس طرح مریم نواز نہیں نہ سیکھتی، وہ پرچیاں ابھی بھی سامنے رکھی ہوئی باؤ جی کی طرح، یا وہ خان کی پرانی تقریریں اٹھا کے چھاپا دے دیتے ہیں، وہ پڑھ لے. 800 ملین 800 کا فرق ہی نہیں پتا. یہ بھی نہیں سیکھ رہے. ابھی بشار الاسد کا انجام ان کے سامنے ہوا شام میں، جو لوگ جشن منا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، قومی نغمے گا رہے ہیں. 24 سال کی ڈکٹیٹرشپ دیکھے کس طرح اڑی. وہ کہاں ہے آج؟ کدھر گئی اس کی ٹیم؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم تھا، جو آئے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں. لیکن اب اسرائیل بھی دیکھیں وہاں تجارت کرنے کو تیار. اب سارے جو مطالبات ان سے منوانے کی کوشش، اب سارے مانیں گے. وہ ایران بھی ان سے $30 ارب اپنے مانگ رہا ہے. عوام کی جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیشہ، ابھی جنوبی افریقہ میں آپ کے جنوبی کوریا میں آپ کے سامنے ہوا ہے، صدر کا مواخذہ ہوگا، اس نے مارشل لا بلایا. وہ ملک ترقی کرے گا،
ان کی یہ ساری الیکٹرانکس کی جو آپ کو دنیا میں معیشت نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اور جو نہیں مان رہے ان کے ساتھ ہی بیٹھا دوسرا ملک شمالی کوریا. حالات وہاں دیکھ لیں, وہاں انٹرنیٹ پہ مکمل طور پہ قبضہ ہے. حکومت نے وہ چین اور روس کے 2 سرور لگائے ہوئے ہیں, پورے کا انٹرنیٹ بند ہے. پوری آبادی میں سوائے صدر کے اور ان کے جو تگڑے لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ان کے علاوہ کسی کی انٹرنیٹ کا ایکسیس ہی نہیں ہے. وہ ادھر ادھر سے وہ آرٹیکل اکٹھے کر کے اپنی عوام کو تھوڑا بہت پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں. اپنا تعلیم ان کی تباہ, صحت ان کی تباہ, میل نیوٹریشنز میں ملک کی حالات. شمالی کوریا کے اگر آپ کبھی دیکھیں, صرف اور صرف انہوں نے ایسا انٹرنیٹ جیم کر کے لوگوں کی پابندیاں کر کے پورا ملک تباہ برباد کر دیا. اور وہاں پہ وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. ادھر تو وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں, کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود حالات بالکل شمالی کوریا والے. اب یا تو وہی حالات بنا کے آپ نے ملک کو پتھر کے دور میں لے کے جانا ہے اور چند لوگوں کی حکومت بنا کے دیکھتے رہنا ہے کہ یار یہ ملک جل رہا ہے, تو آپ کی مرضی ہے. لیکن ان حالات میں عوام کے ساتھ, اور یہ شمالی کوریا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہے. اس پہ جو آج لائیو پروگرام اس میں آپ ضرور کالز کیجئے, اور یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے بڑے طریقے سے کوئی غیر قانونی بات نہیں کرنی, کیونکہ یہ ہنڈی والے شلے جو ہیں یہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں. ہمیں اس پہ بڑی مثبت طریقے سے بتانا ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی فارن ریمیٹنس کے معاملے پہ کیا کریں گے. آپ کا رد عمل سننا ہے, اس پہ کال کیجیے گا, وہ نمبر آپ کو انشاءاللہ ڈسپلے ہو جائے گا. آپ اس پہ کال کر کے اپنا جو ہے موقف ضرور پیش کریں, تاکہ پتہ چلے آپ لوگ اوورسیز پاکستانی کھڑے گئے ہیں. اب تک تو ہم سوال پوچھتے رہے نا عوام سے پاکستان کی, کہ نکلتے کیوں نہیں, لیڈرشپ سے پوچھتے رہے, آپ کال کیوں نہیں دیتے. یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. تو اب گیند جو اوورسیز پاکستانیوں کے کورٹ میں بھی ہے, اور اس میں وہ بڑا زبردست اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ 8 بجے لائیو ہوگا, اس میں ضرور شرکت کریں. آپ کا جو موقف ہے وہ بھی سننا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.